اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ البقرہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے یا ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو یہ الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں الف لام میم، ایسے ہی اور بھی حروف ہیں جو مختلف سوروں کے شروع میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر یاسین، طٰہٰ، قاف، نون مختلف سوروں کے شروع میں آئے ہیں، اور یہ لفظ اور یہ حرف اس سورہ کے نام بھی یہی نام ان سوروں کا بھی رکھا گیا ہے۔ یاسین 2-3 لفظوں سے بنا ہے، یہی سورہ کا نام ہے۔ طٰہٰ 2 لفظوں سے بنا ہے، یہی سورہ کا نام ہے۔ قاف ایک ہی حرف ہے، سورہ کا نام ہے۔ نون ایک ہی حرف ہے، سورہ کا نام ہے۔ ایسے تو عرب کی شاعری میں بھی عرب کے لوگ بھی اپنی زبان میں اس طرح کے حروف استعمال کرتے تھے اور ان سے واقف ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک مبتدا ہے، اسم اشارہ ہے۔ الکتاب بدل ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے یا یہ الکتاب ہے۔ ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ کسی چیز کی عظمت کے لیے اسم اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے، مگر اردو میں معنی یہ آئے گا۔ اردو میں اس کا ترجمہ وہ سے نہیں ہوگا۔ ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے۔ الکتاب کا معنی ہے قرآن شریف، لا ریب فیہ، لا ریب۔ یہ اسلام کو ہم لا نفی جنس کہتے ہیں، ٹوٹل نگیشن
رائبہ جو ہے یہ رائبن ہے، رائبن کا معنی ہے شک۔ مگر یہاں کیا وجہ ہے اس کے دونوں پیش ہٹ گئے ہیں اور اس کے بدلے صرف اس پر زبر ہے؟ یہ اصلاح کی وجہ سے ہے۔ اصلاح کو ہم لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب لائے نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کے انکار کے لیے آتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص آپ سے کہے گھر میں کوئی مرد ہے، واپس آپ جواب دیں گے لا رجل فی البیت۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا گھر میں کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے۔ لا رجل فی البیت، گھر میں کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں آیا ہے لا ریبہ، کسی بھی قسم کا شک فیہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ شک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب صورتوں کو اصلاح نے انکار کر دیا ہے۔ لا ریبہ فیہ، کسی بھی قسم کا شک اس کتاب میں نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدی خبر ہے اس ذالکہ کی، مبتدا کی، للمتقین اس کے لیے جار مجرور ہے، یہ ہدی سے ریلیٹڈ ہے۔ ہدی ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ لام حرف جر ہے، متقین اسم مجرور ہے، اور دونوں کو ہم جار مجرور بولتے ہیں، اور یہ جار مجرور متعلق خبر بنتی ہے۔ قرآن شریف تو ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر یہاں اسپیسیفائی کیا گیا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کہتے ہیں ڈرنے والے کو۔ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ جو گناہوں سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں تو سبوں کے لیے اوپن ہیں، مگر داخلہ وہاں وہی پاتا ہے جس کی علمی صلاحیت کالج لیول تک ہو۔ اسی طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر فائدہ مند یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرنا چاہتے ہیں۔ جو ڈرنا نہیں چاہتے ہیں انہیں یہ ہدایت فائدہ نہیں دے گی۔ دوسرا پوائنٹ، الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین اس میں موصولہ ہے، یہ مبتدا بھی آتا ہے۔
یا یہاں ہم کو مبتدا مانیں گے اور الذین سے یہاں تک جو سینٹنس ہے یہ صلۃ الموصولہ خبر بنتی ہے. یؤمنون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کا ماضی ہے آمنا اس نے ایمان لایا. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. یؤمنو کا پلورل یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. بالغیب کا مطلب ہے غیب پر. جو غیب کی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں ان پر ایمان لاتا ہے. الذین جو لوگ یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایک قسم کی صفت بنتی ہے ان ڈرنے والوں کے لیے. جو ڈرتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون آیا ہے اقامہ سے. اقامہ اس نے قائم کی. یقیمو وہ قائم کرتا ہے. یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں. فعل اور فاعل اس میں ہے. واو فاعل کو ریپرزنٹ کرتا ہے. یقیمو فعل ہے، فعل مضارع ہے. الصلاۃ مفعول بہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو کھڑا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں نماز کا پڑھنا مراد ہی نہیں ہے، یہاں نماز کا قائم کرنا مراد ہے. اگر کہیں پر 4 5 6 لوگ ہوں گے اور ان میں کوئی امام نہیں ہوگا تو جو جاننے والا ہوگا وہ نماز کو قائم کرے گا. اسے کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ. یہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ نماز کو کھڑا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. ھدی للمتقین، یہ قرآن شریف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ ڈرنے والے جو ہیں ان کا غیب پر ایمان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما جو ہے یہ من اور ما ہے. من پلس ما، اسی کو مما بن گیا ہے. رزق فعل ماضی ہے، نا فاعل ہے، ہم مفعول بھی ہے. مطلب ہو گیا ہم نے ان کو رزق دیا، ہم نے ان کو رزق دیا. من ما جس سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یا کریں گے.
انفاقہ ماضی ہے، اس نے خرچ کیا. ينفقو وہ خرچ کرتا ہے. پلورل اس کا بنتا ہے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں رزق کا معنی روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے. کسی کے پاس دولت ہے وہ دولت بھی خرچ کرتا ہے. کسی کے پاس روزی روٹی ہے وہ اس میں سے بھی دیتا ہے. کسی کے پاس صلاحیت ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. کسی کے پاس قلم ہے وہ اس قلم کو اسی میں لگاتا ہے. کسی کے پاس دماغ ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ ہم نے اس بندے کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. اللہ آپ کو بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے، مجھے بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سبوں کو قرآن شریف سمجھنے کی ہدایت عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.